أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ماہ محرم شروع ہو چکا ہے. محرم سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. اسلامی سال کی شروعات ماہ محرم سے ہوتی ہے، محرم کے مہینے سے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں ان باتوں کا ذکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلامی سال کی ابتدا اور اس کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. یہ مہینوں کے نام بھی یاد کرنے چاہیے اور بچوں کو یاد کرانے چاہیے. اسلامی تاریخ کا معلوم ہونا فرض کفایہ ہے، جاننا ضروری ہے. اگر کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگی، ایک علاقے کے لوگوں میں سے کوئی بھی اسلامی تاریخ سے واقف نہیں تو سب گناہ گار ہوں. ہونا تو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، تاریخ معلوم ہونا چاہیے. آپ سے معلوم کر لے آج کتنی تاریخ ہے تو ہم انگریزی تاریخ تو فوراً بتا دیں گے. چاند کی تاریخ شاید 10 مسلمانوں میں سے ایک بھی نہ بتا پائے. یہ ہمارا حال ہے. ایسی چیز جو فرض ہے، فرض کفایہ جاننا ضروری ہے، معلوم ہونا چاہیے. تو اس کے یاد رکھنے کا طریقہ، 2 طریقے سمجھ میں آتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے اسلامی تاریخ کے یاد رکھنے کا اور اس سے واقف رہنے کا کہ ہم اپنے گھریلو جو مصارف، آمد و خرچ لکھتے ہیں، روز لکھنا چاہیے. گھر میں لکھنے کا ماحول ہونا چاہیے. تو وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے لکھنا شروع کریں. مثلا دودھ کا حساب ہے یا اور کوئی حساب ہے جو گھر میں لکھا جاتا ہے تو اسے ہم اپنے چاند کی تاریخ کس سے لکھیں. کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں چاند کی تاریخ سے حساب کتاب کیوں لکھ رہے ہیں. تو اس کا ماحول بنایا جائے گھروں میں. آپ بنا کر جائیں گے، آپ کی بچیاں دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے، بعد تک زندہ رہے گا. انشاءاللہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. گھر کے اندر اسلامی ماحول، اسلامی تاریخ کے زندہ ہونا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو ہم اپنے کچھ عزائم اور اپنی زندگی کے اندر کچھ انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں اور سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے. کسی کے 50 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 30 سال. تو اس 30 سالہ زندگی ہماری کس حالت میں گزری ہے؟ گناہوں کے ساتھ گزری ہے، اللہ کے نافرمانیوں کے ساتھ گزری ہے. جیسے اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہے. اب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب اور بدلاؤ لانے کی فکر کریں اور کوئی منصوبہ اور پلان بنائے کہ انشاءاللہ یہ سال ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ گزاریں. مثلا تلاوت کی کمی رہی ہے تو ایک معمول بنائیں کہ اب نئے سال سے انشاءاللہ معمول کے پابندی کے ساتھ معمول بنا کر تلاوت کریں گے. کیا معمول ہو؟ معمول ایک ہو کہ روز 1 پارہ پڑھ لیں. کم سے کم جو حافظ نہیں ہے تو روز 1 پارہ پڑھ لیں. روز 1 پارہ پڑھ لیں. تو آج 5 تاریخ ہو چکی، 6ٹھی تاریخ شروع ہو گئی. اب آج تک ہمارے 5 پارے ہو جانے چاہیے. آپ سے کوئی معلوم کرے، دن بھر کوئی بھی معلوم کرے کتنی تاریخ ہے، آپ نے 5واں پارہ صبح فجر کے بعد پڑھ لیا، آپ فوراً کہہ دیں گے 5 پارے ہو گئے. کل آپ سے کوئی معلوم کرے آپ 6واں پارہ پڑھ کے گئے، اللہ کا شکر 6 تاریخ. اس طرح کرنا. اور جو حافظ ہیں اس محلے میں بہت سارے حافظ ہیں،
شاید شہر کے کسی محلے میں اتنے حافظ نہ ہو جتنے حافظ اس محلے میں، میری معلومات کے مطابق کسی ایک محلے میں اتنی حافظوں کی تعداد نہ ہو، جن میں بڑی عمر کے بھی ہیں، درمیانی عمر کے بھی ہیں اور چھوٹی عمر کے بھی ہیں، تو ان کے لیے کم سے کم 3 پارے لازم ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ کے لیے 3 پارے پڑھنا ضروری ہے، تو وہ اپنے 3 پاروں کا معمول بنا لے۔ آپ سوچیں اگر ہم ہر روز 3 پارے پڑھیں گے تو مہینے میں 3 قرآن ہوں گے، سال میں 36 قرآن ہو جائیں گے۔ کس قدر خوشی ہوگی آپ کو 30 ذی الحجہ کو پہنچ کر، جب آپ ذی الحجہ کے آخری تاریخ میں پہنچیں گے اس سال کی، سن 1446 چل رہا ہے، یہ ہجری جو چل رہا ہے، جیسے 2024 چل رہا ہے عیسوی، تو یہ 1446 شروع ہو چکا ہے، 1446 ہجری۔ تو یہ معمول بنا ہے۔ اب یہ 3 پارے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مسلسل 3 پارے روز پڑھیں، مثلا پہلے دن پہلا، دوسرا، تیسرا 3 پارے، پھر دوسرے دن چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طرح۔ دوسرا طریقہ یہ جو میں نے شروع کیا ہے اس سال، اللہ پورے سال پابندی کی توفیق دے الحمدللہ، اب میرا 1 پارہ باقی، عشاء کے بعد پڑھ کر آج میرے 15 پارے ہو جائیں گے اس کے لحاظ سے، یعنی میں نے یہ شروع کیا اپنا، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے دیں، اور میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے پورے سال توفیق دے کر کے اس پورے سال چلتا رہے۔ اصل یہ ہے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتا کر گئے ہیں اور دعا پڑھ کر گئے ہیں، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد فرما قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، اللہ اپنا ذکر کرنے میں میری مدد فرما، اور میری مدد فرما یا اللہ اچھی عبادتیں کرنے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، فقل تم یہ دعا پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک۔ پھر حضرت معاذ نے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث بتلائی، صحابہ کو، تابعین کو، تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہہ کے، اے فلاں مجھے تم سے محبت ہے، تم یہ دعا پڑھا کرو۔ پھر انہوں نے اپنے بعد اسی طرح اس کا سلسلہ چلتا ہے، تو ہمارا بھی آپس میں محبت، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، یہ دعا بھی پڑھے، اللہ ہمیں تلاوت کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اس طرح کرتا ہوں، 1 پارہ پڑھ لیتا ہوں پہلے، پھر اس کو سنا کے دیکھ لیتا ہوں، چاہے اپنے بچے کو، اپنے اہلیہ کو بھی سنا دیتا ہوں، جیسا موقع ہو، کوئی بھی ملا جتنا ملا اسے سنا دیتا ہوں، 15-20 منٹ لگتی ہے، آدھا سنا دے، آدھے کا ٹائم ہے، آدھا بعد میں سنا دے، اس طرح پورا کر لیتا ہوں۔ پھر مغرب میں یا جو بھی نوافل میں موقع ملے ان میں اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ ترتیب بھی اچھی ہے کہ ایک ہی پارہ 3 بار انشاءاللہ بہت پکا ہو جائے گا۔ وہی پارہ آپ پہلے ناظرہ پڑھ لیں، پھر کسی کو سنا کے دیکھ لیں، اور پھر اسی پارے کو آپ نفلوں میں پڑھ لیں، چاہے تو ابابین میں پڑھ لیں، اور یہ ضروری نہیں پورا پارہ ایک ہی نفل میں پڑھ، نہیں، آپ اس میں سے کوئی پارہ ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں آپ اس میں پڑھ لیں، ظہر سے تھوڑا پہلے آ جاؤ، 4 سنتیں پڑھتے ہیں، آخر میں 2 سنت 2 نفل، ایک رکوع پڑھیں گے، 6 رکوع ہو جائیں۔ پھر عصر کی سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، عصر کی سنتیں بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں اس شخص پر جو عصر کی سنتیں پڑھتا ہے، عصر کی نماز سے۔ یہ بھی ایک عام عادت بن چکی کہ چھوڑ دی ہم نے، تو امت کا تقریباً 80-90% طبقہ ایسا ہے جو عصر کی سے پہلے کی سنتیں نہیں پڑھتا یا نہیں ہے، ایسا ہی آپ خود بھی دیکھ لیں، ہم خود بھی جائزہ لے لیں اپنی زندگی کا، آج پڑھی ہم نے، کل پڑھی، پرسوں پڑھی، تو یہ کس کے لیے؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ایک روایت میں جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے، ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، تو کتنے بڑے فائدے ہیں۔ آپ نماز کے لیے 10 منٹ پہلے مسجد میں اس میں پڑھ لیں 2-4 رکوع، 2-4 رکوع مغرب بعد کے نفلوں میں پڑھ لیں، 2-4 رکوع عشاء کے بعد پڑھ لیں، تو پتہ بھی نہیں چلنے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ ارادہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر اس سال میں تبدیلی لائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یا اللہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کم سے کم لکھے جائے، نہ کہ برابر، اور اطاعت نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ لکھے جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسے ہی یہ چاند نظر آنے لگتا
چاند نظر آتا ماہ محرم کا تو آپس میں دعا سیکھتے تھے، سکھاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم ادخل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، اے اللہ اس سال کو ہمارے اوپر داخل فرما ایمان کے ساتھ، برکت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ورضوان من الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ، اللہ ہم سے راضی ہو، اس طرح یہ سال شروع، وجوار من الشیطان، اور شیطان سے پناہ کے ساتھ، شیطان سے ہمیں حفاظت فرما۔ تو انشاءاللہ کریں گے اس کی کوشش، ایک نہیں ہے۔ تو اس میں خاص طور سے ویسے تو 12 مہینے 12 کے 12 اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، 4 مہینے اللہ نے بڑے ہی قابل احترام بنائے، بڑے ہی عظمت والے بنائے۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ مسلمان تو ان کی تعظیم کرتے ہی آئے ہیں، کافر بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، کافر بھی ان 4 مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے اور اتنی عظمت کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ بند کر دیا کرتے تھے، لڑائی بند کر دیتے تھے، امن و امان بالکل۔ 3 مہینوں تو ان میں سے لگاتار ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یعنی سال کا 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور سال کا یہ پہلا مہینہ، یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے اس سے پہلا مہینہ جو بقرعید کا مہینہ تھا اس سے پہلا مہینہ، اور ایک مہینہ ہے رمضان سے 1 مہینہ پہلے، شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ، شعبان میں شب برات آتی ہے اس سے پہلے۔ دیکھو اگر ہمیں یہ مہینے معلوم نہیں ہوں گے، تاریخ معلوم نہیں ہوگی، تو کتنی ہی ایسی فرض اور اہم عبادتیں ہیں کہ جو آئیں گے اور چلے جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ سے ہمارے فرائض، ہماری عبادات کا تعلق ہے، اس لیے معلوم ہونا ضروری ہے۔ ان میں قابل احترام مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ محرم کے معنی ہے معظم، قابل تعظیم، قابل احترام، قابل عظمت، یہ پورا مہینہ ہی قابل عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس مہینے کے اندر عبادات، روزے خاص طور سے بہت پسند ہے، آدمی روزے رکھ لے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس مہینے کو ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ منائیں، بالخصوص یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یوم الزینہ بھی اس کو کہا گیا ہے، خوبصورتی کا دن، وہ سوگ کا دن نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لے کہ 10 محرم کی فضیلت کس وجہ سے؟ کیا 10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا؟ جواب یہ کہ ہرگز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کے پیش آ جانے کی وجہ سے 10 محرم کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ 10 محرم کی فضیلت تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 50 سال پہلے سے، اس سے بھی زیادہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سن 3 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت محسن، یہ 3 بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دل و جان سے محبت ہے، ہم اپنا جان مال سب ان کے لیے قربان کر سکتے ہیں، ہماری ہر چیز ان پر قربان۔ حضرت حسن سے بھی ہمیں محبت ہے، حضرت فاطمہ سے بھی محبت ہے، تمام صحابہ اور صحابیات ہمارے دل و جان ہیں، ہم ان پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، سب کچھ، لیکن ان ہدایات کے مطابق جو سب کے سردار حضرت آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایسے طریقے سے نہیں کہ ہم ظاہر میں بہت کچھ کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، جانی مالی نقصان اپنا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی مول خرید رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں۔ تو ہمیں صحابہ سے بڑی محبت، ہر صحابی سے۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت کیوں ہے؟
اس لیے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، چہیتے تھے، آپ کو ان سے محبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 3 ہجری میں ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ سن 5 ہجری میں ہوئی۔ جس وقت تک ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، پیدائش سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ام فضل، ہمیں یہ سب معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے شہر میں کچھ شیعہ بھی رہتے ہیں، وہ ذہن خراب کرتے ہیں، ان سے کچھ بات ہونے لگے تو بات کرو دلائل کے دائرے میں اور صحیح بات۔ بھائی حضرت حسین کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ انہیں شاید اتنی معلومات نہ ہوں جتنے الحمدللہ ہمیں معلومات ہے اور محبت ہے، اور جتنی محبت دل و جان سے اللہ کا شکر ہمیں شاید انہیں نہ ہو۔ ہمیں سب صحابہ سے محبت۔ تو حضرت حسین کی پیدائش ہی معلوم کر لو، اس سے کس سال میں ہوئی بتائیے، کیا واقعہ پیش آیا؟ پیدائش سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی ہے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، جو اہلیہ محترمہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، بڑا ہی عجیب و غریب۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، بڑا سنگین اور عجیب غریب خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ بس بہت ہی عجیب ہے، ذہنی الجھن بھی ہے۔ کیا خواب ہے بتاؤ؟ کہ خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا، جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کٹ کر آپ سے جدا ہوا اور وہ میری گود میں آ گیا۔ تو بڑی پریشان ہوں اس خواب میں۔ یہ خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل، نبی پاک کہ آپ کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور وہ جدا ہو کر میری گود میں آ گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعبیر آخر ارشاد فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، حضرت فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا، اس بیٹے کو دودھ تم پلاؤ۔ حضرت فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، فاطمہ میری بیٹی ہے تو میرے گوشت کا ہی ٹکڑا ہوا، میرے جز کا جز ہوا، اور آپ کی گود میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دودھ پلاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، حضرت ام فضل نے دودھ پلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، اور ایک بیٹے اور ہیں جن کا شیعوں کو پتہ بھی نہیں، محسن، حضرت محسن، 3 بیٹے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے کچھ اور نام رکھے اپنے بچوں کے، کسی کا نام حرب رکھ دیا، حرب کے معنی لڑائی، جب اس وقت کا خوب جہاد کا زمانہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رکھے ہوئے نام تبدیل فرما لیے اور آپ نے یہ نام رکھے، حسن، حسین، محسن، یہ 3 نام بڑے پیارے نام ہیں۔ اللہ کسی کو 3 بچے دے جس کا نہیں ہے تو یہی نام رکھ دے، انشاءاللہ ان کے ناموں کی برکت آئے گی۔ آج ہم اس کہتے ہیں کوئی نیا نام ہونا چاہیے، نیا نام، نیا کچھ نہیں، جو صحابہ کے نام ہے اچھے معنی والے انہیں ہی رکھ دو، چاہے رشتہ داروں کے تمام بچوں کے نام ہی کیوں ہو۔ ایسی مثالیں ملتی ہے محدثین کے اور ائمہ کے ناموں میں کہ خود کا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، پڑدادا میں جا کے بدلہ احمد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہے، آپ بارہا سنتے ہیں کتابوں میں ان کا ذکر۔ تو یہ غزالی تو ان کی نسبت کے، ان کے وطن کی طرف نسبت، جیسے سہارنپوری، دہلوی، اس طرح کہہ دیتے ہیں، اس طرح کی نسبت ہے۔ تو اصل نام ہے ان کا محمد، ان کے ابا کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، اور پردادا کا نام احمد۔ ایک بزرگ ہے میرٹھ کے اندر، حضرت شیخ دکری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کے نام محمد رکھ رکھے، 6-7 محمد۔ ایک بچہ پڑھ کے گیا ان کا ہمارے پاس، محمد ثانی، محمد اول، محمد ثالث۔ اول کے معنی پہلا، دوسرا ثانی کے معنی دوسرا، ثالث کے معنی تیسرا۔
چونکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جس کے اللہ نے بیٹا دیا اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، تو والدین کے اللہ اسی پر مغفرت فرما دے۔ جب اللہ بخشنے پہ آئیں گے تو ذرا سے اسی بات پر اللہ مغفرت فرما دے۔ گرچہ سند کے اعتبار سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے، لیکن حدیث میں ایسا وجود ملتا ہے اس طرح۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہمیں ان سے محبت اس لیے ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے اور حضرات صحابہ بھی ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ ان کا بڑا اکرام، بڑا احترام، بڑے محبت فرماتے تھے اور ان کو ہدیے تحائف بھی پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو یہ شیعہ ملعون گالیاں دیتے ہیں اور نہ جانے کیا برا بھلا کہتے ہیں، وہ 2 لاکھ درہم تک کا ان کو ہدیہ پیش کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل بیان فرمائے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ تو لہذا محبت ہمیں ہے، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے یوم عاشوراء کی فضیلت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا 61 ہجری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ تو آپ کی وصال کے 50 سال بعد ان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، سن 680 عیسوی اور ہجری اعتبار سے 61 ہجری، یعنی تقریباً 1385 سال ہو چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو اس کی فضیلت ان کی وفات سے بھی، شہادت سے 50 سال پہلے تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عاشوراء کے دن، یوم عاشوراء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے محلوں میں کہلوایا کہ جنہوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزہ رکھ لیں، اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو آدمی عاشوراء کا روزہ رکھے گا، 10 محرم کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے، 1 سال کے گناہ۔ رمضان المبارک کے روزے جب تک فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ روزہ فرض تھا۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ ایک روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا سنت ہونا، اس کا مستحب ہونا اب بھی باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام فرماتے تھے، حضرات صحابہ بھی اہتمام فرماتے تھے، بعض صحابہ تو اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن میں فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لوں گا، اس لیے مستحب یہ ہے کہ اس روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لے، 9-10 کا رکھ لے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے، نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 10-11 کا رکھ لے، اور بالکل ادنا درجہ یہ ہے کہ 1 ہی روزہ رکھ لے، لیکن رکھنا چاہیے۔ تو ایک کام تو کرنے کا جو ہے محرم کے مہینے میں خاص طور سے وہ یہ ہے کہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام کریں، 9, 10, 10, 11۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے، صدقات و خیرات کر کے حضرات حسنین کو اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچائیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو حدیث شریف میں جس کا وجود ملتا ہے وہ ہے یوم عاشوراء میں اہل و عیال پر وسعت کرنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کچھ فراخی کا معاملہ کرتا ہے، اچھا کھلاتا پلاتا ہے انہیں، اچھا کھانا اور دنوں کی بنسبت بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر فراخی کا معاملہ فرماتا ہے۔
حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ ایک محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال تک اس کا تجربہ کیا، ایسا ہی پایا۔ یوم عاشوراء میں 10 محرم میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کا معاملہ کیا تو اللہ نے پورے سال ہمارے ساتھ فراخی کا معاملہ کیا۔ تو ہم یہ بھی کر لیں، دن میں روزہ رکھیں اور روزے کے لیے خوب تیاری کریں، روزے کے لیے تیاری کریں، اچھا کھانا بنائے، پھل لائے، فروٹ لائے، خود بھی کھائے، دوسروں اپنے ماتحتوں کو بھی کھلا دیں، اپنے جو نوکر ہیں، ملازم ہیں، کارخانے میں کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی آپ اچھے سے اچھے کھانے کا، اچھے سے اچھی افطاری کا انتظام کر دیں، تو انشاءاللہ کاروبار میں، گھر میں پورے سال فراخی رہے گی۔ تو یہ 2 کام کرنے کے ہیں۔ کیا نہیں کرنا ہے اس محرم میں؟ محرم کے اندر وہ کام نہیں کرنے کہ جن کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھے کہ یوم عاشوراء کو یوم عاشوراء اس لیے کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے عجز المسالک میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں 10 محرم کو 10 انبیاء اکرام علیہ السلام پر اکرام فرمائے، بڑے بڑے انعام فرمائے، اس لیے اس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کا انعام یہ ہوا 10 محرم کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے 10 محرم ہی کو قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی میں چل رہی تھی طوفان کے زمانے میں، تو وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، وہ 10 محرم ہی کا دن تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں ہے کہ اس کشتی کے اندر جتنے انسان سوار تھے انہوں نے تو روزہ رکھا ہے 10 محرم کا، اس کشتی میں جانوروں کے جو جوڑے سوار تھے انہوں نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اتنی اہمیت ہے، جانوروں نے بھی روزہ رکھا 10 محرم کا جو کشتی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی 10 محرم ہی کا دن، مصیبت سے اللہ نے بچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر 10 محرم کو اٹھایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پر زندہ اٹھایا گیا ہے، وہ بھی 10 محرم ہی کے دن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی اللہ نے واپس فرمائی، وہ بھی 10 محرم ہی کا دن۔ کتنی بڑی بڑی الجھنیں، پریشانی اللہ نے دور فرمائی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا فرمائی، وہ بھی 10 محرم ہی کا دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے کنویں سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خوشخبری یہ ملی، غفر لک ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آپ سے اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو بھی گئے وہ سب اگلے پچھلے معاف ہے۔ تو یہ خوشخبری، یہ انعام بھی اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 محرم ہی کے دن ملا۔ تو ہمیں اللہ سے اس دن میں خوب مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑی رحمت و برکتوں والا دن ہے، بڑے ہی انعامات کا دن ہے۔ آپ نے اپنے انبیاء پر اس دن میں بڑے بڑے انعامات فرمائے، بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی۔ ہم آج بھی امت بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ یا اللہ پوری امت سے پریشانیوں کو دور فرما، پوری امت پر نظر رحمت فرما دے، نظر کرم فرما دے، ہم یہ دعائیں اللہ سے کریں۔ باقی کسی خرافات میں مبتلا نہ ہو۔ مثلا خرافات کیا ہے؟ کھچڑا بنانا لازم سمجھتے ہیں، انتہائی غلط بات ہے، بدعت ہے، بالکل نہ بنائے۔ پانی کی سبیلیں لگانا اس دن میں، وہ سب بھی غلط ہے۔ ہاں اسی طریقے سے تعزیہ دیکھنا، تعزیے میں شرکت کرنا، یا موبائل ہی پر تعزیہ دیکھنا، یا تعزیہ دیکھنے والوں کو اپنی چھت پر کھڑے ہونے دینا، یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ جو کسی قوم کی رونق کو بڑھائے گا ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج ان شیعوں کو اگر سنی دیکھنا بند کر دے تو چند سال بعد یہ تعزیہ نکالنا سب خرافات ان کی بند ہو جائے۔ جاؤ اس کو لکھو۔ اگر آج ہم پختہ ارادہ کر لے، ہمارے لوگ بائیکاٹ بالکل کر دے، نہ دیکھے، تو یہ سب سلسلے بند ہو جائیں گے، یہ خرافات ہی بند ہو جائیں گے۔ تو لہذا ہم اپنے بچوں کو روکیں۔ یہ نہ کہیں جب منع کر رہا ہے کہ کوئی بچہ ہی تو بعد آیا، نہیں، اگر بچے کے سامنے غلط کام کرتے وقت یہ بات کہہ دی جائے کہ بچہ ہی تو ہے، مان جائے گا، تو انتہائی خطرناک نقصان اس کا ہوتا ہے اور بچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بچے کے دل سے اس برائی کی مذمت اور اس غلط کام کی برائی نکل جاتی ہے، پھر وہ برے کو برا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی معلوم کر رہے تھے، خطبہ جو ہوتا ہے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو خطبے میں سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر درود شریف ہوتا ہے، پھر اس میں ایک آدھ حدیث ہوتی ہے جس حدیث کا تعلق عام طور سے جو خطبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال، یہ عام طور سے پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں، تو اس میں آخرت سے متعلق کہ ہمیں اللہ کے یہاں بھی سوال جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ بعض خطبوں میں روایت ہوتی ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اللہ نے زندگی دی ہے تو موت سے پہلے اس کو غنیمت جان لو، اللہ نے تندرستی دی ہے تو بیماری سے پہلے اس سے غنیمت جان لو، تو اس طرح کی روایت ہے۔ وہاں عرب میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ تو ہر جمعے کا ایک نیا خطبہ بنا کر لاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے اگر نیا خطبہ پڑھے تو اس کا ترجمہ بعد میں امام صاحب اگر آپ سننا چاہیں سنا دیا کریں گے انشاءاللہ، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ذرا ہے، آج کل ہماری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری وضاحت سب شریعت کے مطابق ہو۔ بہت سے بیچارے دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا، مسئلے کا علم نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ ان کا لباس بھی شرعی ہے اور داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم شرعی طریقے سے رہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ جب بال کٹواتے ہیں، گرچہ بال ان کے برابر کٹتے ہیں لیکن وہ یہاں بدھی میں اس طرح لگواتے ہیں، قلم بنواتے ہیں، تو یہ حدیث شریف میں منع ہے۔ حضرت نبی کریم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن حلق القفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھی کے منڈوانے سے منع فرمایا۔ اس کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے علماء نے، ای منفردن، یعنی بدھی کو منڈوانا، اگر پورے سر کو حلق کرا رہا ہے تب تو بدھی کے بال بھی کٹا لے، لیکن صرف یہ بال اس طرح سے کٹوا رہا ہے باقی نہیں تو یہ مکروہ ہے، تو یہ نہ کریں۔ اپنی پوری وضاحت کوشش یہ ہو کہ بس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ جاؤں، دنیا کچھ بھی کہتے رہے، بس اصل تو یہ ہماری جو وضاحت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں پسند ہو جائے، وہاں پاس ہو جائے، اور چاہے آپ بالکل منع کر دیا کریں نائی کو کہ یہاں اس طرح نہ کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ عمل